کیا کرتا ہے، اور ہم ایک قوم بن کے قائد اعظم محمد علی جناح کے بلبلہ اندوز قیادت میں ایک ایسے سب سے بڑے اسلامی ریاست کی پاکستان کی شکل میں افق پر نمودار ہوا. اس وقت ہم ایک قوم بن کر ابھری تھی. ملک نہیں تھا مگر قوم بنی اور ملک بنا. آج ملک تو ہے مگر قوم کہیں نظر نہیں آتی ہے، کہیں قوم نظر نہیں آتی ہے. کس کی نظر ہوئی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جو قومیں اپنا ماضی نہیں سوچتی وہ افق سے غائب ہو جاتی ہیں. ہم نے لسانیت کی نظر کیا، پہلا ہماری جو ہے درار پیدا ہوئی. ہم نے پھر 1 یونٹ پیدا، ہم نے مولوی تمیز الدین کے کیس میں اس طرف کے مغربی مشرقی پاکستان کے ہم نے اسپیکر کو، ہم نے ان کو سپریم کورٹ ہماری جسٹس منیر کا فیصلہ جو ہے اس نے بنیاد رکھی، اس کے خلاف فیصلہ کیا. ہم نے 1 یونٹ بنا کے ان کی عددی برتری اکثریت کو ہم نے ختم کیا، اور بالآخر ہم نے ان کو حق حکمرانی اور ان کے عددی برتری کے حقوق کو ہم نے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ ملک دو لخت ہوا. کبھی سوچا کسی نے کہ 93,000 فوجی جو ہے اروڑا کے قدموں پر قدم رکھ کر سرنڈر کر کے ہندوستان کی جیلوں میں گیا، بغیر گولی چلائے دنیا کی سب سے بدترین عسکری شکست ہوئی؟ کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ کیا عوامل تھے؟ اس لیے کہ عوام نے ساتھ نہیں دیا، بنگلہ دیش کی عوام نے ساتھ نہیں دیا آپ کا، نتیجہ 2 لخت ہوا ملک آپ کا. کیا پھر ہم وہی دہرانے تو نہیں جا رہے؟ عوام سے کیا پھر ہم دوری تو نہیں کر رہے ہیں؟ عوام کو پھر ان کا حق تو ہم دینے سے گریزاں نہیں ہے؟ کیا ہم سیاسی جماعتیں توڑنا کی طرف راغب نہیں ہوئے؟ کیا ہم کنگز پارٹیاں بنانے پر نہیں چلے؟ ہم کیوں تاریخ اپنی سے سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ جب بھٹو کو بابا شہید کو جب ضیاء الحق نے کیا تو پیپلز پارٹی کے سارے اسی طرح توڑے گئے جس طرح آج ہوا. سب سے پہلے مصطفیٰ کر جو وہ نائب کہتے تھے، میرا سکسیسر ہے، نائب ہے، وہ گیا ضیاء الحق کے ساتھ. مصطفیٰ جتوئی صاحب گئے ضیاء الحق کے ساتھ، مولانا قصر میں علی گئے، رامے صاحب کے نہیں ون سبھی بھٹو کو چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک نیشنل پیپلز پارٹی بنا دی گئی. مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. کدھر ہے نیشنل پیپلز پارٹی؟ پھر جو فاروق نگاری نے کیا، ملت پارٹی بنا دی گئی. کدھر ہے ملت پارٹی آج؟ پھر پیٹریوٹس بنا دیے گئے جب رانی شہید بے نظیر بھٹو جیتی، کیونکہ اقتدار دینا نہیں تھا ان کو مقصود. کدھر ہے پیٹریوٹ؟ یہ کیا ہم کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آج پھر ہم نے اسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی ہوں، میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. وہ بھائی جمہور کو، عوام کو آپ ان کے حقوق دو گے آئین میں یا نہیں دو گے؟ اور اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو کیا یہ مملکت خدا آزاد پاکستان کو ہم قائم بھی رکھ سکیں گے؟ مضبوط تو دور کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں کوئی مایوسی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، نہ میں مایوسی پھیلانا کا قائل ہوں، اور میں بہت زیادہ آپٹیمسٹ ہوتا ہوں. میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ان کی آنکھوں میں چمک دیکھتا ہوں. ہمارا 1 کروڑ پاکستانی جو باہر ہے، جب ان کے میں جذبے کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت ڈھارس ہوتی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے مستقبل تابناک ہے. مجھے کوئی ایسی مایوسی نہیں ہے.
جب میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں. شاید ہم وی آر فیل ٹو ڈیلیور. جانے کس لیے؟ میں تو لگا ہوں، اعتزاز لگا ہوا ہے. ہم تو اپنی جو بات سمجھتے ہیں ایمانداری سے سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو ضرورت ہے، ہماری اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے. یہ ملک اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو پھر آپ کو دھرتی ماں سے پیار کرنا پڑے گا. اور دھرتی ماں کوئی یہ صرف یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ دھرتی ماں ہے. گوشت پوشت کے انسانوں پر محیط ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہم نے اشرافیہ کا ملک بنا کے رکھ دیا ہے. ارے بھائی کیا فرق ہے؟ بھائی خاندان تو ایوب خان کے دور میں بھی تھے، آج بھی ہم نے اشرافیہ کا ملک بنا دیا. ہم ان کو جمہور کو حق کے ووٹ دینے کا حق کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم جمہور کو جو ہے ان کا حق اسمبلی بنانے کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم ان کو حق حکمرانی دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہیں. اور اب جو آنے جا رہے ہیں کہ 60 دن میں کریں گے یا 1 دن 2 دن پہلے تحلیل کر کے 90 دن کریں گے، وہ بھی مجھے ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ اس نشان سے بھی اتنے خائف ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے ہیں. اب دیکھیں، اگر بے نظیر بھٹو کو ہاتھ پیر باندھ کر فاروق لغاری نے، سجاد علی شاہ نے اور اس وقت کے آرمی چیف اسلم نے اگر ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں کیا تھا اور 0 ووٹ تھے پنجاب سے، 0 ووٹ، 14 سیٹیں صرف ملی تھی سندھ سے اور 3 اور تھی 17 سیٹوں سے، تو بے نظیر نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا. نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھی. آج اپوزیشن ہے ہی نہیں. راجہ ریاض کہتا ہے میں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لوں گا. اور یہ کیا فراڈ ہے کہ جمہوریت ہے؟ وہ بھائی اپوزیشن کے بغیر بھی کبھی جمہوریت ہوتی ہے؟ آپ نے اپوزیشن کو تو باہر رکھا ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے. دھڑا دھڑ آپ قانون سازی کیے جا رہے ہیں. اور قانون سازی کس لیے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہو. عمران کو ایلیمنیٹ کرو، نواز شریف کو جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں لے کر آؤ. کیا فراڈ ہے؟ اگر لوگ چاہیں گے آپ الیکشن کروائیں، بھلے اگر لوگ جس کو بھی پاکستان کی جمہور جس کو حق دیتی ہے اس کو حق دیں. جب حقدار کو حق نہیں دیں گے تو ملک ٹوٹے گا. خاکم بدہن، پہلے ہم نے آدھا ملک کر لیا ہے، اب کیوں ہم آدھے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. آپ نے بالکل صحیح کیا کہ ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس ہیں کیا؟ بنیادی حقوق ہے کیا؟ کیا بنیادی حقوق صرف مجھے زندہ رہنا ہے، وہ بھی زندہ رہنا ہے، اس خوف کے تحت زندہ رہنا ہے، وہ بھی زندہ رہنا ہے تو میرے بیٹے کو گولی ماری جائے تب ان کی تو یا مجھ پر جو ہے گولیاں، میرے گھر پر گولیاں ماری جائیں تاکہ میں خوف سے دبک کر جو ہے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ کیا یہ بنیادی حقوق ہے؟ تو بنیادی حقوق کی جب آپ بات کرتے ہو، فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہو، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو، تو ہیومن رائٹس صرف سانس لینا نہیں ہے، عزت اور وقار سے جینا، زندگی کی عزت اور وقار اور تمام تر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انعام و کرام ہے، ان کا استفادہ کرنا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے ہیومن رائٹ. کیا میسر ہے اس وقت پاکستان میں عوام کو؟ یہاں میڈیا والے جو بیٹھے ہیں ان کو تو نام ایک شخص کا نہیں لے سکتے، اور میرے اور مثال حسن کے پروگرام پر بندش لگی ہوئی ہے ان کو دکھانے میں. ارے بھائی 100 بندشیں لگا لو، آج وہ 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، 80 کی دہائی، 90 کی دہائی نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے. تو اس لیے وہ دور نہیں ہے کہ آج آپ ہضم کر جائیں گے، ایک ہی اخبار ہوگا، ایک ہی
چینل ہوگا اور پی ٹی وی، اور اس پر جو ہے آپ اپنے من پسند دکھائیں گے اور باقیوں کو اسکرین آف کر دیں گے. یہ وہ دور نہیں ہے. تو ہوش کے ناخن لیں. اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو اگر آپ جو ہے کون کرتا ہے اس کو وہی مقتدر حرکت کرتے ہیں، حکومت کرتی ہے. اور حکومت اگر اتنی بے بس ہے اور کل کو نکل کے یہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو عورتوں کو نہیں پکڑا، ہم نے تو شیرین مزاری کو 5 دفعہ ضمانت ہوئی ہے اس کو ریلیز کرنے سے اعتراض کیا، اور انعام مزاری کی جب دھمکی دی ہے تو شیرین مزاری، تو کیا کوئی بھی ماں ہوگی وہ کہے گی توبہ ہے میری سیاست سے بھی میں کنارہ کش کرتی ہوں. جب بیوی ضیاء الحق نے بھی یہ کام نہیں کیا کہ آپ بیٹیوں ماؤں بہنوں آپ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے پھر ان کی جو تصویریں بناتے ہو ویڈیو، اور پھر کہتے ہو دھمکی دیتے ہو کہ ہم اس کو وائرل کر دیں گے اگر تم نے سیاست کی یا تم نے ایک پارٹی کو نہ چھوڑا اور خیر بات نہ کہا. اور وہ جب ٹی وی پہ جا کر وہ روتا بھی ہے اشکبار ہو کر، اور جب کہتا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی، تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. کیا یہی ہیومن رائٹس کی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ وائلیشن کون کر رہا ہے؟ وہ بھائی پی ڈی ایم کی حکومت کو شرم آنی چاہیے. ان کی تجوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. عجیب بات ہے، یہ رہتے تو پارلیمنٹ اس فلیٹ لندن کے مہنگے ترین فلیٹ میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جب ان کی بیٹی رانی کو فرمایا جاتا ہے وہ کہتی ہے باہر تو باہر، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور جب نکلتا ہے کہ وہ بینیفیشل اونر ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے. جو موصوف رہ رہے ہیں سزا یافتہ مجرم جن کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے، جو کبھی لندن سے حکمرانی پاکستان پہ کر رہے ہیں، کبھی دبئی میں تشریف لاتے ہیں تو حکومت کرتے ہیں. یہ بھی عجیب قوم ہے. یہ میں نے نہیں دیکھی ایسی ملک. بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے عدالتی وارنٹس نکلے ہوں، جس پر عمر بھر کی جو ہے سیاسی بندش ہو، جو قائم ہو، صادق اور امین نہ ہو، وہ جو ہر قسم کے حقوق سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو حقوق نہیں ہے جو سزا یافتہ ہو. اور جو سزا یافتہ ہو جس کے وارنٹس نکلے ہوئے ہیں اس کو میڈیا نہیں دکھا سکتا. ہمارے اوپر تو بندش ہے، کسی کے نام لینے پر بندش ہے. اور اس کا جب بیان آتا ہے یا وہ آتا ہے تو سارے چینل روک کر اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اور ایسے لگتا ہے باقی تو یہی کسر رہ گئی ہے. بادب با ملازہ ہوشیار، بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں. نہ آپ فکر نہ کریں. پرجا کو حکم دیا جاتا ہے کہ سربسجود ہو جائے بادشاہ سلامت کی دربار میں. یہی کسر باقی رہ گئی ہے. یہی کسر رہ گئی ہے. 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا ہے اسے. تب تک مثبت نتائج نہیں ہے، تب تک جمہوریت نہیں ہوگی، تب تک بادشاہ سلامت تشریف نہیں لائیں گے یہاں ملک میں. یہ ہے دس از یور ڈیموکریسی. یہ ہے بنیادی حقوق جس کا تحفظ کیا جا رہا ہے. سارے ثنا خان جو ہے پورا چینل آپ دیکھیے گا. ابھی چھینک نہیں ماری جاتی ہے. میرے گھر پر جس نے فائرنگ کی ہے ایک شخص محسن لامبے کو پکڑ کے لے کے ڈی آئی جی آ گیا اور اس کو دکھایا. وہ بڑے آرام سے چینل کے آگے رٹے ہوئے طوطے کی طرح بیان دے رہے کہ مجھے 10 لاکھ روپے نیازی نے دیے اور میں نے جا کر کھوسے کے گھر پہ فائرنگ کی. اگلی فائرنگ میں نے اعتزاز حسن کے گھر پہ کرنی تھی. او بھائی چینک بھی مارے تو نیازی کا نام لیتے ہو. اللہ کا واسطہ ہے کوئی رحم کرو، کوئی ترس کرو. پھر لوگ کیا کیڑے مکوڑے پاگل سمجھتے ہو تم اس عوام کو؟ کوئی اندازہ ہے کہ کس قدر نفرت آپ اس کا بیج بو رہے ہیں؟ اس طرح سے محبت کی جا رہی ہے، اس طرح سے حکومت کی جا رہی ہے. حکومت دلوں پر ہوتی ہے، نفرتوں سے حکومت نہیں ہوتی ہے. یہی ہیومن رائٹس ہے، یہی انسانی حقوق ہیں. آپ دیکھیے گا کہ 1450 سال پہلے 1450 سال پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، خطبۃ الوداع جو تھا، وہ ہے ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا چارٹر. اگر دیکھیں تو اس میں کہا گیا، قرآن شریف میں بھی محفوظ ہے اور اسی طرح خطبے میں بھی، کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہوگی، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر نہیں ہوگی.
माँ सिवा तकवे के गुड डीड्स। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है। इसी तरह बच्चों के साथ, औरतों के साथ, तमाम के साथ जो है जितना आप देखते हैं चार्टर, मैग्ना कार्टा तो बहुत बात की बात है। और जो यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन आए ह्यूमन राइट्स के, और जो जितनी बाकी चीज़ें हैं, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आज कहते हैं कि जी हमने क्यों चैलेंज किया मिलिट्री कोर्ट। अरे भाई, मिलिट्री कोर्ट से एक और अंदाज है कि अवाम को जो है गुलाम किस तरह बनाकर रखना है। इसका खौफ होना चाहिए, अवाम का खौफ होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में आप सिविलियंस को ट्राई नहीं कर सकते, सिविलियंस को नहीं ट्राई कर सकते मिलिट्री कोर्ट्स में। सिर्फ मिलिट्री आर्मी एक्ट जो है वो आपके अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए आर्मी एक्ट है। आप अपने जो पर्सनेल हैं, जो फौजी हैं, उनको बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा ताकि हमारी फोर्स डिसिप्लिन जो है उसमें दरार न पड़े, बिल्कुल भले कीजिएगा उनका। लेकिन आप सिविलियन को आर्मी एक्ट के तहत ट्राई नहीं कर सकते। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो रिपोर्ट शाया की है उसमें उन्होंने लिखा कि 3 साल 2015 से 2018 3 साल में 667 केसेस आर्मी एक्ट में आर्मी ने ट्राई किए। मिलिट्री एक्ट 665 पर सजा हुई और सारों का इकबाल जुर्म है। कोई वकील नहीं है, कोई अपील नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इसको ना दुनिया मानती है, ना हमारा पाकिस्तान का अवाम मानती है। और यही हम सुप्रीम कोर्ट से नालिश लेने जा रहे हैं, जो इंशाअल्लाह मिलेगी, ताकि अवाम से ये खौफ जो है ये ख़त्म हो गया। हमें मिलिट्री कोर्ट्स में पता नहीं किस तरह से होगा। हमने भुगती हैं, ज़ियाउल हक का जबर भुगता है, कोड़े लगते देखे हैं, टिटकी पर चढ़ाकर चीखें सुनाई गई हैं मीडिया सामने रख के, फांसी तक दी गई, भुट्टो को फांसी दी गई। ये जुल्म। अब जो मैं इमरान खान की वकालत, मैंने मेरे पास तशरीफ लाए थे और घर पर, और उन्होंने मेरे साथ जो है फायरिंग का जो है पूछा था कि खैरियत दरियाफ्त की थी। तो फिर जब उन्होंने अपनी बताई कि किस तरीके से कोयटे का कत्ल भी मुझ पर डाल दिया गया है, और अगले दिन मैं उस तारड़ के जो अता तारड़ है उसका मैंने सुना, एक आपके सोशल मीडिया पे चल रहा था कि तरीन के भाई ने जो खुदकुशी की है, तो कहा गया कि अगर कहें तो मैं ये कत्ल भी इमरान के खाते में डाल देता हूँ। कत्ल हो रहा है एक, यानी शर्क का कत्ल हो रहा है कोयटा में। इमरान 1 साल से जो है वो लिटरली जो है एस्टैब्लिशमेंट के, उनके या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के हिसार में है। उसकी तो सांस भी बाहर नहीं जा सकती है, जो रिकॉर्ड होता है और सब कुछ होता है, और कंट्रोल है उसकी सारी मूवमेंट। वो भाई उसने कहाँ वहाँ खयानत कर ली और कत्ल किया। 153 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो, और सारे एक ही जैसे हैं। 9, 10, 11, 12 4 दिन वो अरेस्ट हुआ 9, 10, 11, 12 अरेस्टेड था, और 9, 10, 11, 12 के सारे केसेस में इमरान खान मुल्ज़िम है। पेशावर में भी मुल्ज़िम है, कराची में भी मुल्ज़िम है, कोयटा में भी मुल्ज़िम है, लाहौर में भी मुल्ज़िम है, इस्लामाबाद में भी मुल्ज़िम है। ये भी कभी सुना है? फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर शैल बी अ सेपरेट ट्रायल। वो हमने कर रखी है, कल लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। बाहर के अदालती है वो तो हम करेंगे। अदालतों पर भी जितना इन्होंने किया है, ये नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर पहले हमला किया था, ये है बुनियादी हकूक़। जजेस को डिविसिव है, डिवाइडेड किया था। अब भी वही हरकत कर रहे हैं कि जजेस को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना दो, इतना कंट्रोवर्शियल बना दो, डिवाइड कर दो कि इनकी अफादियत खत्म हो जाए। रहम करो इस मुल्क पर। अगर इस मुल्क में इंसाफ नहीं है, अगर अदलिया कमज़ोर हो गई तो क्यास होगा। लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, लोग अपने फैसले खुद करेंगे। डोंट फोर्स द पीपल टू दैट एक्सटेंट दैट देयर शुड बी लॉलेसनेस इन दिस कंट्री। तो इसलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने ऐसा इज्तिमा किया है। आप अपना, मुझे अंदाज़ा है कि हमारा पाकिस्तानी जो बाहर है एक्सपैट्रिएट, देखें हम तो चाहते हैं कि न सिर्फ आपको हक का वोट का हक हो बाहर 1 करोड़ पाकिस्तानी को, बल्कि उनको इलेक्शन लड़ने का भी हक हो, और उनको हुकूमत बनाने का भी हक हो, हुकूमत में आने का भी हक हो। यकीन कीजिएगा, जब मैं बाहर जाता हूँ और पाकिस्तानी से वहाँ मुलाकात होती है तो वो हमसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमसे वो मुहिब्बे वतन है। उनके दिल
پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر کاش یہاں ایک حکومت ایسی آ جائے جو ان کو باور ہو کہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے بچوں کے لیے جو ہے خدمت کر رہے ہیں، تو یقین کریں 1 کروڑ پاکستانی اگر یہ 1,000 ڈالر یا پاؤنڈ بھی دے دینا تو پاکستان کے سارے قرضے ہی نہیں اتر جاتے، پاکستان فلاحی مملکت بن جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ آپ کو باور کروانا یقینی ہوگا کہ آپ کی قیادت جو ہے، آپ کا ملک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اپنی ذات سے ماورا ہو کر دھرتی ماں کے لیے کرتے ہیں، وہ ملک کے لیے جو ہے خدمت کرتے ہیں. جب تک یہ وہ نہیں ہوگا ان کو باور، لا محالہ وہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر ہی اگر آپ نے آنسو گیس پھینکنے ہیں، ہمارے اوپر ہی لاٹھیاں برسانی ہیں، ہمارے ہی بچوں کو آپ نے اندر کرنا ہے، ہماری ہی لڑکیوں بیٹیوں کو کرنا ہے، یا ہمارے ہی گھر پر جو ہے آپ نے یہ در و دیوار توڑنے ہیں، چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے، ٹرینیں لا کر ہمارے دیواریں توڑنی ہے، اور دفتر بند گاڑیاں لا کر ہمارے گیٹ توڑ کر ہمارے گھروں میں گھسنا ہے. تو مجھے بتائیں کون پاگل ہوگا جو اس مقصد کے لیے حکومت کو پیسے دے گا؟ کیوں دے گا؟ تاکہ میرے اوپر ہی تشدد کرے، اسی دولت جو میں دیتا ہوں اسی کو جو ہے مصرف کر کے میرے ہی سر پر جو ہے ڈنڈے آ کر برسائیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنا حقوق کے لیے، وہ میں تو نہیں کہوں گا آپ کہ آپ خوف کے بت کو توڑ دیں، کیونکہ آگے کسی نے جس نے کہا خوف کا بت توڑ دیں، 10,000 بندے کو گرفتار کیا گیا اور 9 مئی کے نیچے سارا کچھ دفن کر دیا گیا ہے. اب صرف 9 مئی ہی ایک ٹی وی پہ نظر آتا ہے اور سبھی کچھ اسی کے گرد جو ہے محور ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ اور کوئی ایشو ہے ہی نہیں پاکستان میں، صرف ایک ہی ایشو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ملک کو آگے چلنے دینا چاہیے. جمہوریت پھلے گی پھولے گی تو ہی ہم باعزت اور باوقار طریقے سے دنیا کی اقوام میں اپنا حصہ لیں گے. اور اگر ایک تراشی ہمیں گڑ گڑا کر ناک کی جو ہے رگڑے نکلوا کر اگر IMF نے ہمیں بھیک دی ہے تو معاف کیجیے گا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شرم کی بات ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ میں بھکاری بن کے دنیا میں پیسے پسٹول کا پیالہ لے کے پھر رہا ہوں اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں IMF کی تراشی مل گئی ہے. اب ہمیں جو ہے چائنا نے بھی اتنا ریلیز کر دیا. او بھائی 35 ارب روپے اگلے سال آپ نے دینا ہے، یہ 3 ارب 1 ارب کر کے کب تک اس طرح گزارو گے؟ آپ نے اپنی نسلیں آئندہ کی بھی گروی رکھ دی ہے پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سب کو مل کے بحیثیت قوم ان تمام مسائل پر سوچنا پڑے گا. ادراک ہوتے ہوئے اس کا وے فارورڈ نکالیں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، اپنی ذات سے باہر نکلیں، ملک سے پیار کریں، عوام سے پیار کریں. پاکستان زندہ باد.